خبر شامل کرتے ہیں ہمارے A1 نیوز کے نمائندہ جنرل رپورٹر زین العابدین سے۔ مسلم ممالک عراق، لیبیا، شام تباہ ہوئے، وہاں کے لوگ کیا پاگل ہو گئے تھے؟ یہاں تھپڑ بھی کوئی کسی کو ایسے نہیں مارتا، لیکن یہاں جانے دینے اور لینے، ہم وطنوں کی ایک دوسرے پر ہتھیار استعمال کرنے اور جان سے فارغ کرنے کے لیے آپس میں ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ فرقہ واریت، سیاست، حقوق، NGOs، قوم پرستی، کاروبار، مہنگائی اور بہت ساری چیزوں کی آڑ میں ظاہر بات ہے یہاں تھپڑ کوئی کسی کو نہیں مارتا، لیکن جان لینے دینے اپنے ہی قوم کے حوالے سے۔ کیا ان عراقیوں کو یا لیبیا شام کے لوگوں کو پتا تھا کہ کل ہماری یہ بیٹیاں جو آج عزت سے بیٹھی ہیں، کل خانہ جنگی کے بعد یورپ یا دیگر ملکوں میں کچھ مثالیں سامنے آئیں اور خانہ جنگی کے بعد دو ٹرالر میں 2 روٹی کے لیے فروخت ہوتی پھرتی تھیں، بچے خیموں میں پڑے تھے، بجلی، پانی، اسپتال سب تباہ، خوراک ختم۔ ان کو پتا تھا؟ ہرگز ان کو پتا نہیں تھا۔ ہر فریق حق اور شعور انقلاب کے نام پر خود کو سچ کے راستے پر سمجھ رہا تھا، اپنے لیڈر کو سچ سمجھ رہا تھا۔ پھر شروع ہو گئے فساد، انتشار، خانہ جنگی کے راستے بھی، اور پھر آپ کے میرے سامنے آج وہ چیخیں بھی تو کوئی سننے والا نہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اسی طرح آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی سب کچھ مقصد آپ کو تباہ کرنا ہے، مقصد وہی ہے، وہی بیرونی طاقتیں، وہی ان کے ہتھیار، وہی طریقہ کار، وہی ایک دوسرے کے خلاف کرنا، وہی سارا فساد پیدا کرنے کا طریقہ کار۔ کاش کہ میری قوم سمجھ جائے، لیکن الحمدللہ میری قوم سمجھ گئی ہے اور پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں عوام کو بیرونی پراکسی خفیہ دشمنی داروں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، ٹیکنالوجی کے استعمال، پیسے کا استعمال، عالمی مالیاتی ادارے، معیشت، IMF کا استعمال، ڈالر کا استعمال، پھر جاگیردار، سرمایہ دار، ملک ریاض، عادل راجہ زلمے، خلیل زادہ جیسے ریٹائرڈ فوجی اور بگوڑے، عادل راجہ جیسے ججز ریٹائرڈ اور دیگر طبقات، ٹک ٹاک اینکر، NGOs، خوبصورت لڑکیوں کا استعمال، دیگر طبقات کا استعمال، سیاستدان، جاگیرداروں کا استعمال، گراؤنڈ کے حالات، خون پر سیاست، ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمرگرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے، نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار